اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام حضرت پرویز صاحب کو دیکھ کر آج بہت خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ ان کا احسان ہم بھول نہیں سکتے۔ حضرت آپ سے جو ہماری بات چیت فون میں ہوئی ہے ذریعہ یہی ہے، حضرت نے بتایا تھا کہ حضرت سے کیسے بات کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت سوال ہماری یہ ہے کہ یہ آپ نے بتایا تھا موبائل میں قرآن بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، تو کیا حضرت ٹچ نہیں کر سکتے؟ تو اگر اسکرین ٹچ کے اندر وہ گلاس کا یہ لگا رہتا ہے، اسکرین کور لگا رہتا ہے، تو اس کے اوپر ٹچ نہیں کر سکتے؟ اور حضرت یہ جو عمل ہم لوگ کرتے ہیں کوئی وظائف وغیرہ، کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے یا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، کیا یہ نیت کرنا اخلاص کا خلاف ہے کیا؟ ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، خوشیاں دے۔ ماشاءاللہ پرویز محمود صاحب کو دیکھ کے آپ کی خوشی ہوئی تو آپ کی طرح اور بہت سو کو خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک ناقے کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو لوگ واقعی ان کو مس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے محنت اور محبت کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو قرآن کریم کے بارے میں پوچھا کہ وہ ٹچ سکرین جو ہے اس کے اوپر ٹچ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کریم جب آپ نے فون کی اسکرین پہ کھولا تو اب وہ جب آپ اس کی انگلی لگائیں تو جو جتنا حصہ آیات کا حصہ اس پہ آپ کی انگلی بے وضو نہیں لگنی چاہیے۔ بھلے اس کے اوپر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر تو درمیان میں جو ہے سکرین ہے اس کے شیشے کی، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جو ہے پھیرنا یہ خلاف ادب اور اس کو جو ہے مکروہ لکھا ہے۔ لہذا وہ حصہ جس کے اوپر جو وہ نہیں ہے سکرین کا حصہ اس کے اوپر کریں، یا یہ ہے کہ کسی ذریعے سے مثلا آپ کے ایسا پین ہے جس کے آگے فوم لگا ہے اس کے ذریعے سے آپ وہ آیات کو اوپر لے کے جائیں، لیکن ڈائریکٹ انگلی جو ہے نا اس جگہ پہ لگانا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ کپڑا ہاتھ میں لے کے کپڑے سے قرآن پکڑ لیا تو بیچ میں یہ کہ حائل آپ اپنا طرف سے جو قائم کریں وہ جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا وہ یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ دستانے پہن کر قرآن کریم پکڑنا بے وضو جائز نہیں ہے، حالانکہ دستانے کی وجہ سے بھی حائل ہو جاتا ہے تو حائل گویا کہ ایسا متصل ہو جاتا ہے گویا کہ آپ کے ہاتھی کا حصہ بن گیا، لہٰذا اس طرح آپ جو ہے دستانے پہن کے قرآن بے وضو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں ایک الگ ایک کپڑا ہے وہ لے کے آپ پکڑنے تو وہ چونکہ آپ کے ہاتھ کا حصہ گویا کہ نہیں ہے، اس صورت میں جو ہے وہ قابل قبول ہے، لہذا اس طریقے سے آپ قرآن پکڑ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو سکرین جو قرآن کے اوپر آ رہی ہے وہ اسی کا حصہ ہے قرآن کا گویا کہ، جب اسی کا حصہ گویا کہ متصل سمجھا جاتا ہے، اب آپ انگلی اگر لگائیں گے تو گویا کہ آپ قرآن کے صفحے پر انگلی لگا رہے ہیں۔ اس لیے سائیڈ کا حصہ جو خالی ہے اس کے ذریعے سے اس کو اسکرول کریں، یا یہ ہے کہ کسی پین وین کے ذریعے سے اسکرول کریں تو ڈائریکٹ انگلی لگانا جو ہے وہ ناجائز ہوگا، جو خلاف ادب ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ بھئی ہم وظیفہ کرتے ہیں کسی مقصد حسنہ کے لیے تو کیا یہ اخلاص کے خلاف ہے؟ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، اخلاص کے اپنے اپنے لیول ہیں۔ ایک اخلاص کا لیول وہ ہے کہ بہت سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اللہ کا نام لوں، اللہ کا ورد کروں، ذکر کروں اور مانگوں اس سے اللہ کا غیر، تو مجھے اللہ سے حیا آتی ہے۔ میں اللہ کا ذکر اللہ کو پانے کے لیے تو کروں گا، میں اللہ کا ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے جاب مل جائے، اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے جو ہے وہ جو رقم مل جائے، میری فلاں مصیبت دور ہو جائے۔ اللہ کے غیر میں اللہ کے ذکر سے نہیں مانگنا چاہتا، یہ ان کا اپنا ایک غلبہ حال ہے، ان کی ایک کیفیت ہے، تو وہ قابل تعظیم و قابل عظمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا نام اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے غیر یعنی مطلب اپنی معاشی ضرورت کو مانگتا ہے، اپنے جاب اپنی ضرورتیں وہ اگر مانگتا ہے تو اخلاص کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے مانگنا نہیں ہے۔ اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ اللہ کو گویا کہ گوارا نہیں ہے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت میں سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تیری بادشاہت ہے، کچھ رزق کے خزانے ہمیں بھی دے دے، یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو ورد کر رہا ہے، تو یہ اخلاص کا اپنا ایک لیول ہے، اللہ کے اخلاص کے خلاف نہیں ہے، بالکل مانگ سکتے ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔